اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے اس وقت آنے والے چند مہینوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپرچونٹیز کہاں ہے پاکستان کے لیے، چیلنجز کہاں ہیں؟ دیکھیں جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، کیونکہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان جس طریقے سے پچھلے 10-15 سالوں میں کلوز ہم نے نیکسس دیکھا، تو جو بائیڈن نے ہمیں بالکل اگنور کیا، تو اٹ از بیکاز آف جو بھارت کے ساتھ ان کی کلوزنس تھی. لیکن اب جو بیچ میں ان میں رپچر آیا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل نجم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، بٹ بھارت کو اگر یہ موقع ملے گا تو وہ ہمارے سے کبھی رعایت نہیں برتے گا. ایک تو اس جو اسٹریٹجک اسپیس ہمارے لیے ملی ہے اس کا ہم نے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم وی آر اسٹل ریلیونٹ. اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک ہماری لیڈرشپ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. تو اگر ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، بے شک 19% اضافی امپورٹ ڈیوٹی ہماری مصنوعات پر لگی ہے، لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں جو باقی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں تو اس کے مقابلے میں اسٹل ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے. اور بھارت کے اوپر اگر 50% لگتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ٹریڈ گینز. یہ ایک اپرچونٹی ہے. اور چیلنج جو ہوگا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ڈاکٹر عادل نجم کہہ رہے ہیں کہ نیمی ہو کے چلتے رہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ اگر ہمارے معاملات اسی طریقے سے اچھے چلتے رہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ مینٹین کریں گے. 2025 then there will be a problem. 2025 ابھی جی ایک جملہ کے دی، ایک جملے کی اجازت. بالکل 100% اگری. چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ٹرمپ نے ہم سے کسی وقت کچھ مانگنا ہے، اور جو وہ مانگے گا شاید ہم دے نہیں سکیں گے. That is when the challenge will come. It will either be about Middle East, Israel, یا it will be about China. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں اس وقت وہ ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ ظاہر کر دیں کہ جناب ادھار مانگ کے ہمیں شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے. There are some red lines جو ہماری بھی مشکل ہے. بہت شکریہ.